کہ اللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بہن نے کال کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کٹ گئی تھی کہ ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ شاید کوئی جادو ٹونا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہے، ہر چیز میں نظر بد ہے، ہر چیز میں جادو ٹونا ہے، ہر چیز میں بندش۔ میں حالانکہ شدید مخالف ہوں اس کا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بولتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسے آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل فراموش ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے 50 کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ کرتی ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کام ہو رہے ہوں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ایک دو کام جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بولتے ہیں ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ وسوسے کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنے نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مثبت ہی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی فکر آئے، اور ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے، محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کے ہمیں نعمت عطا فرمائی ان کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے، تو یہ ناشکراپن غالب آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام آپ کو دے گا، کچھ آزمائشیں دے گا، اس پر پورے اتریں تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور ہم یہ کہیں کہ ایگزامنر سے یہ کہیں کہ بھائی یہ امتحان وغیرہ میں نہیں دیتا ہوں، اب میں تمہیں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، میں کہوں پانی پلاؤ تو پانی پلاؤں، میں کہوں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ، میں کہوں راؤنڈ لگاؤ تو راؤنڈ لگاؤ۔ یہ تو ڈیمانڈ نہیں چلے گی۔ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جو ہم چاہیں فوراً عطا فرمائے، نہیں دے گا تو ہم باغی ہو جائیں گے، شکوے کریں گے۔ تو میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہے، 50 کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے، سینکڑوں کام بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم جو ہو جاتے ہیں نا اس پہ نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے ان کو اپنے شامت اعمال تصور کرتے ہیں۔ باقی دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں یہ تمنا کرنا کہ ہمارا ہر کام ہو جائے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوگا، ہمیں اس کے مرضی کے تابع چلنا پڑے گا۔ یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، وسیلہ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی اور طاقت، کوئی دشمن بن سکتا ہے وسیلہ، لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ سکون رہے گا، اور صبر اور سکون سے ہمیں کام لینا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ اسی ضمن میں ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، جیسے اب میں بہن پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ویسی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی، یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کام۔ میں کہتا ہوں اچھا یہ بتائیے آپ نماز تو سب پڑھتے ہوں گے؟ نہیں۔ قرآن پاک تو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوگا، یہ گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہوگی؟ نہیں۔ اچھا رمضان کے روزے چند ایک رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا گناہ آپ نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں، گناہ تو سارے کے سارے کر رہے ہیں۔ تو ہر کام ہم کر رہے ہیں غلط قسم کا، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے۔ یعنی ہم تو اللہ کی کوئی نہ مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہ بنائے۔ معاذ اللہ ہم نے یہ کہاں سے اپنا ذہن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہم اشارہ کریں اور اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے۔ بھائی گناہوں سے بچیں، نمازیں پڑھیں، علم سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ کام ہم کر نہیں رہے، گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اور اس پر پھر بڑے بھولے پن سے یہ کہنا پتہ نہیں ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ یہ کام ہی نہیں ہو پا رہے۔ اچھا آپ کو خطا ہی نظر نہیں آ رہی؟ یہ رابعہ بصری آ گئی ہیں یہاں پر، اور یہاں خواجہ حسن بصری بیٹھے ہوئے اور ان کو اپنی خطائیں نظر نہیں آ رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہماری خطاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جہاں درود شریف نہ پڑھا جائے، جہاں حدیث کا درس نہ ہو، جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں، جہاں گالی گلوچ بات بات پہ دی جائے، نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت، جہاں پر علم دین نہ سیکھا جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں زمین کھودیں تو پیٹرول نکل جانا چاہیے، وہاں سے تیل کے خزانے نکل جانے چاہیے، سونا نکلنا چاہیے، آسمان سے سونا برسنا چاہیے؟ تھوڑا سا سوچئے، ذرا سمجھنا ہوگا
ہم اپنے عمل اور کردار پر بھی توجہ کریں.